روس اور یوکرین کی جنگ ختم ہوگی، کب ہوگی یہ نہیں بتا سکتا۔ دونوں ملکوں کے صدور جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس میں یوکرینی صدر زیلنسکی کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو۔ صدر ٹرمپ نے کہا 7 اہم رہنما وائٹ ہاؤس میں موجود ہیں، ہم سب یوکرین کی سیکورٹی یقینی بنائیں گے۔ صدر زیلنسکی نے کہا جنگ کے خاتمے کے لیے صدر ٹرمپ کے سفارتی راستے کی حمایت کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی 27ویں آئینی ترمیم لانے کی خبروں کی تردید، کہا 26ویں ترمیم ہضم کر رہے ہیں، 27ویں کی ابھی ضرورت ہی نہیں۔ لندن میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا ملک درست سمت میں جا رہا ہے، G20 میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم امن پسند ملک ہیں، بھارت کے ساتھ جنگ بندی پر قائم ہیں۔ گورننسن کا عارضی طور پر سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے۔ بھائی تو نہیں آ رہے لیکن اب بھائی بھائی ہو گیا ہے۔ سینیٹر فیصل واڈر کا گورننسن کے بیانات پر رد عمل۔ پروگرام خبر ود مالک میں کہا گورننسن سے متعلق بات کرنا پسند نہیں کرتا، میری رائے ہے کہ آئینی اور سرکاری عہدوں کے لیے ایک مینٹل ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے۔ مصیبت زدہ بہن بھائیوں کی مدد ہماری قومی ذمہ داری ہے، یہ سیاست نہیں، خدمت اور لوگوں کے دکھوں پر مرہم رکھنے کا وقت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے وفاقی اداروں کو مزید متحرک ہونے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کا خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرین کے لیے وفاقی کابینہ کی 1 ماہ کی تنخواہ عطیہ کرنے کا اعلان۔ سوابی میں بادل پھٹنے سے تباہی، بھاری بھرکم پتھروں کے ساتھ پانی گھر میں آیا اور قیامت ڈھا دی۔ متاثرہ شخص نے ARY نیوز کو بتایا ماں، بہن اور 9 بچوں سمیت 15 لوگ ملبے تلے دبے ہیں۔ راستے بند ہونے کے باعث ریسکیو کاموں میں بھی مشکلات۔ ریسکیو اہلکار نے بتایا 1.5 گھنٹے میں 5 کلومیٹر پیدل چل کر گاؤں تک پہنچے۔ سوابی میں ریسکیو آپریشن میں تاخیر، ہیوی مشینری تاحال نہ پہنچائی جا سکی۔ مقامی عہدیدار نے شکایت کی سیاسی لوگ آ کر فوٹو سیشن کروا رہے ہیں، مشینری نہیں دے رہے۔ بھاری بھاری پتھر لوگ ہاتھوں سے کیسے ہٹائیں؟ ملبے سے 1 خاتون اور 4 بچوں کی لاشیں بھی لوگوں نے خود نکالی۔ راستے بند ہونے سے ریسکیو کاموں میں بھی مشکلات۔ ریسکیو اہلکار نے بتایا راستے بند تھے، 5 کلومیٹر پیدل چل کر متاثرہ علاقے میں پہنچا۔ بچے رات بھر جاگتے ہیں کہ کہیں دوبارہ سیلاب نہ آ جائے۔ بونیر میں تاریخی تباہی کے بعد لوگ سونے سے بھی خوفزدہ ہو گئے۔ گاؤں بشونی میں ٹوٹے در و دیوار اور بکھرا ہوا سامان موز و ریلے کی وحشت سنا رہا ہے۔ بشونی کے ایک خاندان کے 25 لوگ آبی ریلوں کی زد میں آ کر شہید ہوئے۔ نماز جنازہ میں ہر آنکھ اشکبار تھی۔ سوات کے شہر مینگورہ کے گھر، گلیاں اور سڑکیں اب بھی کیچڑ میں اٹی ہوئی ہیں۔ شانگلہ میں 27 رابطہ پل، 56 سکول اور متعدد سڑکیں سیلاب بہا لے گیا۔ متاثرین کی مشکلات بڑھ گئی۔ امدادی کارروائیوں میں دشواریوں کا سامنا۔ کلاؤڈ برسٹ کے بعد لاپتہ ہونے والے افراد کو ڈھونڈا جا رہا ہے۔ ڈائریکٹر PDMA نے بتایا 100 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ صوبے بھر میں اموات 325 ریکارڈ کی گئی ہیں۔ نیلم کے علاقے شانداس میں جیپ کھائی میں گرنے سے 5 سیاح جاں بحق۔ کوٹلی کے مقام پر دریائے پونچھ میں طغیانی، تتا پانی ریسٹ ہاؤس کو خطرات لاحق۔ ٹالیاں کے مقام پر پلندری کوٹلی روڈ لینڈ سلائیڈنگ اور درخت گرنے سے بند ہو گئی۔ راولا کوٹ میں یونیورسٹی آف پونچھ کیمپس کے قریب کار نالے میں بہہ گئی، خاتون لیکچرر جاں بحق ہو گئیں۔ کوٹلی میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول پگواڑی لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ گیا۔ بھمبر میں بھی لینڈ سلائیڈنگ، درجنوں دیہات کا رابطہ منقطع۔ آزاد کشمیر میں کل سے 23 اگست تک سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے بند رکھنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ اللہ اپنے پیارے لوگوں کا امتحان لیتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی سوات میں ARY نیوز سے گفتگو، کہا متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، جس کا بھی نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے سیلاب کے دوران جاں بحق افراد کا معاوضہ
10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं सैलाब मुतासरीन को खुसूसी पैकेज के तहत मुआवजों की अदायगी शुरू कर दी। तमाम अजला को 85 करोड़ रुपए जारी किए। महकमा ज़राअत ने सैलाब मुतासरा अजला के लिए हंगामी टास्क फोर्स कायम कर दी। टास्क फोर्स मुतासरा किसानों को दरपेश मसाइल की निशानदही करेगी। पंजाब में बहुत जल्द जापान जैसी तरक्की नजर आएगी। वजीर आला मरियम नवाज का जापान में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा एक वजीर आजम था जो दोपहर 12 बजे आकर 3 बजे गायब हो जाता था। शहबाज शरीफ 18 घंटे काम करता है। नवाज शरीफ और मेरी मेहनत से भी मुल्क तरक्की कर रहा है। पीटीआई दौर में दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात खराब किए गए। हमारी हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। योकोहामा में पाकिस्तानियों की इतनी बड़ी तादाद देखकर बहुत खुशी हुई। ऐसा लग रहा है जैसे लाहौर में जलसा कर रही है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का जापान के तारीखी और सनती शहर योकोहामा की बंदरगाह का दौरा, पोर्ट ऑपरेशंस का मुशाहिदा किया। योकोहामा की तरक्की को सराहा। मरियम नवाज की योकोहामा के शहरी तरक्की के इदारे के हुकाम को लाहौर के दौरे की दावत। योकोहामा और पंजाब में माहौलियात, जदीद तरक्याती निज़ाम और दीगर शोबों में सिटी टू सिटी ताउन पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने जापान के सबसे बड़े वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा भी किया। कहा योकोहामा की माहौलियाती और शहरी तरक्की के मॉडल को पंजाब में लागू करेंगे। सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ की इमदादी टीमें स्वाबी पहुंच गईं। डलोराई, सरकोई और बादा में मुतअद्दिद सड़कें खोल दी गईं। बुनेर, शांगला और स्वात के मुतासरा इलाकों में भी पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कोर ऑफ इंजीनियर्स ने राबता सड़कों की बहाली का काम मुकम्मल करना शुरू कर दिया। मेडिकल कैंप्स पर मुफ्त दवाओं की फराहमी, मुतासरा खानदानों को राशन और बिस्तर फराहम किए गए। तमाम मुतासरीन की बाहिफाजत महफूज मकामात पर मुंतकिली तक ऑपरेशन जारी रहेगा। अवाम ने पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों पर इत्मीनान और शुक्रिया का इजहार किया। पाक फजाइया सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। एयर ईगल B-37 के जरिए 48 टन इमदादी सामान की कराची से पेशावर मुंतकिली। NDMA के ताउन से खुश्क राशन, इमदादी सामान मुतासरा खानदानों में तकसीम होगा। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का अहम किरदार, प्रोफेसर उस्मान काजी गिरफ्तार। सिक्योरिटी फोर्सेज ने यौम आज़ादी पर बड़ी तबाही का मंसूबा नाकाम बनाया। मुलजिम कालादम BLA के मरकजी रहनुमाओं की हिदायत पर कार्रवाइयां अंजाम देता। कोयटा रेलवे स्टेशन के खुदकुश बमबार को छुपाए रखा, रेलवे स्टेशन तक भी पहुंचा कर आया। उस्मान काजी ने मुतालिया पाकिस्तान में PhD किया था और यूनिवर्सिटी का उस्ताद था। मुलजिम ने दहशतगर्दों की सहूलतकारी का एतराफ कर लिया। वजीर आला बलोचिस्तान ने डॉक्टर उस्मान काजी का एतराफी बयान मीडिया से शेयर किया। मुलजिम ने बताया हरब यार की जानिब से अहदाफ बताए जाते थे। दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राफ ऐप इस्तेमाल करते थे। रियासत ने इज्जत और वकार दिया, गद्दारी पर शर्मिंदा हूं। डॉक्टर उस्मान काजी कलदम मजीद ब्रिगेड का अहम तरीन लीडर है। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है उस्मान काजी कोयटा रेलवे स्टेशन हमले का सहूलतकार है। बलोचिस्तान में महरूमियत का प्रोपेगेंडा किया जाता है। आवाम गुमराह कुन अनासिर से दूर रहे। रियासत 2000 ठगों के आगे सरेंडर नहीं करेगी। दहशत गर्दों और सहूलतकारों की इत्ला न देने वाले भी गुनाहगार तस्वुर होंगे। द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए वजीर आला ने कहा किसी का फैमिली मेंबर दहशतगर्द ग्रुपों से मुंसलिक है तो हमें आगाह करें। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान तोड़ने की साजिश के लिए तमाम टूल्स फराहम कर रही है। दहशतगर्दों को फंडिंग के साथ जहन साजी भी करती है। पाकिस्तान तोड़ने की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। जबरी गुमशुदगी केसेस पर 24 घंटे में मुलजिम को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी की जेर सदारत कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी इजलास का एलामिया जारी। गैर मुताल्लिका दबाव की शिकायत 24 घंटे में रिपोर्ट और 14 दिन में कार्रवाई मुकम्मल करने का फैसला। जमीन पर झगड़े के मुकदमे 24 माह में निपटाने की हिदायत। नाबालिग मुलजिम के मुकदमे 6 माह
اور قتل کے مقدمے 24 ماہ میں مکمل کرنے کی ٹائم لائن مقرر کی گئی۔ خیبر پختونخوا میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، کسی جماعت نے منفی بات نہیں کی۔ کراچی یا سندھ میں کوئی آفت آ جائے تو تنقید شروع ہو جاتی ہے، جس سے لوگوں میں مایوسی پھیلتی ہے۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کہتے ہیں کراچی سمیت سندھ بھر میں زیادہ بارشوں کے امکانات ہیں، جو پیش کے اقدامات کر سکتے تھے وہ کر لیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نادرا سینٹر کوٹ عبد المالک اور پاسپورٹ آفس شاہدرہ کا دورہ، دستاویزات اور پاسپورٹ بنوانے کے عمل کا جائزہ لیا۔ نادرا سینٹر کا دفتر تزئین و آرائش کی وجہ سے بند، 2 موبائل وین موجود، انٹرنیٹ ڈاؤن، شہریوں کی قطاریں۔ شہریوں نے محسن نقوی سے شکایت کی، ہیلپ لائن پر بھی صحیح رہنمائی نہیں مل رہی۔ محسن نقوی نے مسائل سنے اور حل کے لیے ہدایات دیں۔ کہا ہر سینٹر پر شناختی کارڈ کی سہولت ہے تو شہریوں کو دوسرے سینٹر جانے کا کہنا ناقابل قبول ہے۔ محسن نقوی کا شاہدرہ پاسپورٹ آفس میں فائلیں اور کاغذات دیکھ کر برہمی کا اظہار۔ کہا تمام ریکارڈ فوری طور پر آن لائن کیا جائے، پاسپورٹ کی ڈیلیوری مقررہ مدت میں یقینی بنانے کا حکم۔ منی لانڈرنگ کیس میں پرویز الہی کے قابل ضمانت وارنٹ جاری۔ اسپیشل جج سینٹرل کورٹ لاہور نے پرویز الہی کی حاضری معافی کی درخواست خارج کر دی۔ انسداد دہشت گردی راولپنڈی نے 26 نومبر احتجاج میں ملوث 3 مجرمان اجمل خان، سلیم شہزاد اور خرم شہزاد کو 4 ماہ قید کی سزا سنا تھی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کوشش ہوگی تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا بوجھ مزید کم کریں۔ کراچی میں جاب فیئر کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا حکومت کا کام روزگار فراہم کرنا نہیں بلکہ کاروبار کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا ہے۔ پاکستان پائیدار اور جامع ترقی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ عملی زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، نوجوان محنت کو اپنا شعار بنائیں۔ پاکستان اور ایران کے درمیان زرعی تجارت میں بڑی پیش رفت، ایران پاکستان سے چاول درآمد کرے گا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر کی سربراہی میں وفد کے دورہ، ایران کا اعلامیہ جاری۔ اعلیٰ سطح وزارتی اجلاس میں بڑے فیصلے، ایران 60% گوشت پاکستان سے خریدنے پر آمادہ ہو گیا، پاکستان سے مکئی درآمد کرنے پر بھی اتفاق۔ وفاقی وزیر رانا تنویر کہتے ہیں ایران نے پاکستان سے عام درآمد میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ آم کی ایران کو برآمد بڑھ جائے گی، زرعی تجارت کے فروغ کے لیے کسٹم کلیئرنس تیز کی جائے گی۔ فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے مشترکہ کمیٹی قائم کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس، کراچی اور حیدرآباد کے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ۔ کراچی کی تمام ترقیاتی اسکیموں کی رفتار تیز کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کام کا جائزہ لینے کے لیے خود جلد دورہ کروں گا۔ کراچی کے صحافی خاور حسین کی پراسرار موت کی تحقیقات جاری۔ کمیٹی کے سربراہ DIG آزاد خان کہتے ہیں خاور کی گاڑی سے ملے فون کا ڈیٹا ریسیٹ کر دیا گیا تھا، ریکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر زاویے سے کیس کی تفتیش کر رہے ہیں۔ پولیس سرجن کا کہنا ہے واقعہ خودکشی ہے یا قتل ابھی رائے نہیں دے سکتے، پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ 2-3 روز میں آ جائے گی۔ خاور کے والد کا کہنا ہے میرا بیٹا اپنے آپ کو گولی نہیں مار سکتا، یہ قتل ہے۔ خاور حسین کی سانگھڑ میں تدفین، نماز جنازہ میں صحافیوں سمیت عوام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ کراچی کے علاقے اورنگی میں کپڑے کے تاجر کے قتل کی تحقیقات۔ شاداب گراؤنڈ کے قریب موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان نے تعاقب کرتے ہوئے نعیم کو نشانہ بنایا، 4 گولیاں ماری، مقتول سے کوئی چیز نہیں چھینی گئی۔ کراچی پشاور میں نجی کمپنی کے عملے سے 1.5 کروڑ چھین لیے گئے۔ لوٹ مار کے دوران عملے کے ساتھ موجود سیکیورٹی گارڈ نے مزاحمت نہیں کی، کمپنی کے باہر پہرا دینے والے سیکیورٹی گارڈ نے بھی فائرنگ نہیں کی۔ پولیس کا کہنا ہے ملزمان کو بینک سے رقم لے کر نکلنے سے متعلق تمام معلومات پہلے سے تھی، CCTV کا جائزہ لے رہے ہیں، عملے اور سیکیورٹی گارڈز کو شامل تفتیش کریں گے۔
اسرائیلیوں کا نیتن یاہو سے غزہ پر حملے روکنے کا مطالبہ۔ اسرائیل بھر میں حکومت مخالف مظاہرے، مظاہرین نے تل ابیب جام کر دیا۔ 10 لاکھ افراد کے سڑکوں پر آنے سے ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ مظاہرین کا یرغمالیوں کی رہائی کے لیے غزہ میں حملے بند کرنے پر زور۔ ناکام پالیسی پر نیتن یاہو سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف شدید نعرے۔ اسرائیلی آرمی چیف نے حملے تیز کرنے کی منظوری دے دی، کہا حماس کو شکست ہونے تک حملے جاری رہیں گے۔ غزہ پر تازہ اسرائیلی حملوں میں مزید 60 فلسطینی شہید۔ ملی بھگت سے انتخابات چوری کرنے کا الزام، کہا الیکشن کمیشن کھلم کھلا ووٹ چوری کر رہا ہے۔ SIR کا مطلب بہار کے عوام کے ووٹ چوری کرنے کا طریقہ، الیکشن کمیشن بتائے۔ CCTV کا قانون کیوں بدلا؟ امریکہ میں پاکستانی نوجوان کھلاڑی کا شاندار کھیل۔ ارشد عرفان نے $12,000 انعامی رقم والا جانز کریک اوپن اسکواش ایونٹ اپنے نام کر لیا۔ فائنل میں ملیشین حریف نیتھن کو 3-1 سے پچھاڑ دیا۔ رواں سال ارشد کا یہ تیسرا PSA ٹائٹل ہے۔ اور ٹاپ 10 T20 سیریز میں پاکستان شاہینز کی دوسری فتح، میلبرن رینیگیڈز کو 73 رن سے شکست دے دی۔ ڈارون میں پاکستان شاہینز نے 179 رنز کا ہدف دیا۔ عبدالصمد نے ناقابل شکست 110 رنز بنائے۔ میلبرن رینیگیڈز کی پوری ٹیم 95 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ معاذ صداقت کی 3، فیصل اکرم کی 2 وکٹیں۔ عثمان طارق کی مسٹری کیریبین پریمیئر لیگ میں بھی چل پڑی۔ اسپنر نے اپنے ڈیبیو میچ میں سینٹ کٹس کی بیٹنگ لائن اڑا کر رکھ دی۔ اسپیل میں 4 شکار کیے۔ اپنی ٹیم ڈرمباگو نائٹ رائڈرز کی جیت نمایاں کردار ادا کیا۔